إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، دفاع صحابہ دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیریز کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، بے پایاں احسان ہے، اور ہم اس پر جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے ہماری اس ادنا سی کاوش کو بہت زیادہ پذیرائی نصیب فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خصوصاً ان کے حوالے سے اور عموماً دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دلوں میں جو شبہات کے بیج بوئے جا چکے تھے اور ایک عرصے تک وہ صحابہ کرام سے برزن رہ چکے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے واپس پلٹ رہے ہیں، اور یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے سرے سے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو لوگ پلٹ رہے ہیں۔ ابھی آج ایک بھائی، ان کا میسج مجھے موصول ہوا، وائس میسج واٹس ایپ پہ، وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ وہ اہل حدیث تھے، 10 سال پہلے وہ اہل حدیث ہوئے، تقریباً اہل حدیث ہی رہے۔ 2 سال پہلے یہ سانحہ ہوا ان کے ساتھ کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو انہوں نے سننا شروع کیا، پھر ان کے دل میں وہ تشکیک کے بیج جو ہے وہ بوئے جانے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ شاید اہل حدیث حق پر نہیں ہیں، اگر وہ واقعی حق پر ہوتے تو مرزا صاحب کو جواب دیتے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 دن پہلے ہی ان کے سامنے اچانک یوٹیوب پہ ہمارا کلپ اصلاح میڈیا کا ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے سننا شروع کیا، تو پھر وہ رک نہیں سکے، 2 3 4 10 12 انہوں نے کلپ پہ کلپ سنتے گئے۔ 2 دن میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل میں جتنے وساوس 2 سال میں پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن سے بھی پہلے وہ ختم ہو گئے، اور اب وہ دوبارہ منہجی اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث کو ہی حق سمجھتے ہیں اس کائنات میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، مجھے حافظ ابو یحییٰ صاحب سے بات کرنی تھی، اس لیے آپ سے ان کا نمبر مانگ رہا تھا۔ بات میں نے کسی مسئلے کے لیے نہیں کرنی تھی، میں نے ان کا صرف شکریہ ادا کرنا تھا۔ شکریہ اس طرح ادا کرنا تھا بھائی جان کہ میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے بریلوی سے اہل حدیث ہوا تھا، اور اہل حدیث مسلک کو میں حق مسلک جان کے اہل حدیث ہوا تھا کہ یہ مسلک بالکل حق سچ ہے، توحید پہ اور عقیدے کی ساری جو بنیاد جو بھی چیز ہے، اس کو حق سچ بات کی مان کے میں اہل حدیث ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تقریباً مجھے یوٹیوب پہ اتفاق سے مرزا صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا، تو مرزا صاحب کی باتیں ایک بار تو دل میں جیسے اتر جاتی ہیں نا، ایسے ہوا۔ کیونکہ ہم جب اہل حدیث ہوئے تھے تو ہمارا یہ تھا، ہم تو بالکل نیوٹرل تھے نا، ہم تو حق بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ مرزا صاحب جس طرح بات کو بیان کرتے ہیں، یہ لگتا تو بالکل یہی تھا کہ یہ بالکل حق بیان کر رہے ہیں، ان کی بات میں کوئی 2 نمبری نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ان کا بہت بڑا معتقد مان گیا تھا۔ مجھے صرف 1-2 باتیں ان کی جو نا میرے دل و دماغ کو جو منظور نہیں ہوتی تھیں، وہ صرف یہ تھا کہ ان کا کچھ صحابہ کے بارے میں جو بیان ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ اپنے اندر بھی عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مرزا صاحب کا اگر یہ عقیدہ ہے، اور اگر اس پہ کوئی یعنی کہ اہل حدیث بریلوی یا دیوبندی کوئی اگر جواب نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا عقیدہ بالکل وہی عقیدہ بن گیا تھا جو مرزا صاحب کا ہے۔ تو میں یعنی کہ بہت بڑا متقد میں ان کی لائف سٹائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ گیا تھا۔ اہل حدیث کو میں مقصد کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کو بھی اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہے۔ لیکن پھر اچانک آج 30 تاریخ ہے، آج سے صرف 2 دن پہلے 28 مارچ 2019 کو یوٹیوب پہ مجھے حافظ ابو جایہ صاحب کا کلپ ملا ہے مرزا کے نا یعنی کہ الزامی جواب کے بارے میں۔ اسی جواب کے پہ میں نے ان کا کلپ سنا تو مجھے رات کے 3 بج گئے۔ میں 1 کلپ 2 کلپ 3 کلپ 4 کلپ سنتا گیا۔ جب میں نے سارے کلپ سنے تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت عیاں کر دی کہ بھائی مرزا صاحب بھی جھوٹے ہیں، مرزا صاحب حق پہ نہیں ہے، اہل حدیث علماء ہی حق پہ ہیں۔ وہ اس طرح کے ان کی حدیث میں تحریف غلط ترجمے جو انہوں نے کیے ہیں اور صحابہ کرام پر الزامات لگائے ہیں، جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مختلف صحابہ کے بارے میں وہ بدگمانی بھی رکھتے ہیں اور بد زبانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے، جب میں نے ابو جایہ صاحب کی وہ تقاریر اور وہ شارٹ کلپ جو سنے نا تو میرا دل یقین کرے ایک دم مطمئن ہو گیا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح مسئلے کی طرف پھر لوٹا دیا۔ یعنی کہ میرے دل میں جو وہم و گمان تھا وہ بالکل دور ہو گیا اور مجھے یقین ہوگا کہ مرزا صاحب بالکل غلط بات کرتے ہیں، حق پہ نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور ان میں شیعت پائی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، نماز روزہ عبادات تو ایک اپنی طرف رہ گئی نا، مجھے سب سے خوشی اس بات کی کہ یا اللہ میرا عقیدہ بالکل دوبارہ پھر ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اگر مرزا صاحب والے عقیدے پہ مر جاتا تو یقیناً 100% میں کبھی جنت میں نہ جا سکتا، لیکن عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے یعنی کہ میرا عقیدہ درست ہو گیا۔ اب چاہے میں نے نماز نہ پڑھی ہو، میری عبادات نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرتے ہوئے پھر بھی کبھی نہ کبھی تو جنت میں داخل کر ہی دے گا۔ لہٰذا میں نے حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا اور اس لیے آپ سے ان کا نمبر مانگ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ ان کی وجہ سے میری اصلاح دوبارہ ہو گئی اور میں نے اپنے اہل حدیث مسئلہ کو بالکل 100% سچ پایا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جن کا منہج ہی اہل سنت قرآن و حدیث ہے، بالکل ہی ہمارا جو منہج ہے الحمدللہ قرآن و حدیث ہے، سلف صالحین ہے اور امت کا اجماع ہے جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اور ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح روایات میں ہے۔ الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکریہ سر، اسی بارے میں بات کرنی تھی۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر جزا عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دل صاف ہو گئے۔ بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ اسی ویڈیو میں کمنٹ کیا ایک بھائی نے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے آفس میں 40 کے قریب لوگ ہیں جو مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے نظریات سے توبہ کر کے منہج کتاب و سنت پر آ چکے ہیں، دوبارہ سے اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مرزا صاحب کی جو حالت ہے علمی حوالے سے وہ لوگوں کے سامنے بہت واضح ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا انہیں ڈھنگ نہیں آتا، قرآن کریم اوپر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بالکل الٹ ترجمے کرتے ہیں۔ حدیث کی عربی عبارت پڑھنا تو کجا، اس کا ترجمہ بھی غلط کر جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہم پیش کر چکے ہیں، اور پھر ان کی دیانت کے حوالے سے بھی لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ وہ دیانت دار بھی نہیں ہیں۔ احادیث کو کاٹ چھانٹ کر کے تروڑ مروڑ کر ان میں سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات واضح طور پر معنوی تحریف کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ترجمہ غلط کر کے ڈنڈی مار کر لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی جتنی بھی کوشش اور کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اسے رائے گاں کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں منہج کتاب و سنت پہ واپس لے آئے، وہ اہل حدیث ہو جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ صرف آن دی کیمرہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے جب نہیں ہوتے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھ نصیب فرما دے اور وہ فہم سلف کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھیں
اور صحابہ کرام کی تو تعظیم اور توقیر ہے، اس کو اپنا شیوا بنا لیں۔ ہمارا ان سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان سے کون سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ ہمارا ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم کیوں ان کے رد میں کلپس ریکارڈ کرواتے ہیں؟ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہے۔ قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، صحیح حق دعوت جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے سلف صالحین کے توسط سے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ صرف اس لیے ہم ان کا رد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پچھلے ہمارا جو لیکچر تھا اس میں بات ہو رہی تھی کہ محدثین کرام کو انہوں نے خائن اور 2 نمبر قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی والی حدیث انہوں نے مکمل بیان نہیں کی۔ ویسے تو وہ لفظی طور پر تو بریلوی اور دیوبند جو ہیں اور اہل حدیث، یہ جو اہل سنت کے موجودہ دور کے مکتب فکر ہیں، انہیں مخاطب کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خائن ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ لا تسبوا اصحابی والی حدیث کو پورا پیش نہیں کرتے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بتایا کہ یہ جو فتویٰ مرزا صاحب کا، یہ موجودہ دور کے اہل سنت پہ تو بعد میں لگے گا۔ محدثین کرام جن کی کتابوں سے وہ اپنا موقف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ محدثین کرام خود یہی کام کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو مختصر پیش کیا، صرف لا تسبوا اصحابی والا ٹکڑا پیش کیا، پچھلا پورشن حذف کیا اکثر اوقات، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور صحیح ستہ کے دیگر جو مؤلفین ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسے ایک مقام پر ایک دفعہ پورا پیش کیا اور 2-3 دفعہ اسے مختصر انداز میں پیش کیا، جس طرح کہ عام طور پر اہل الحدیث پیش کرتے ہیں، کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت اور ان کا احترام لوگوں کو سکھایا جائے، اور وہ لا تسبوا اصحابی والے ٹکڑے میں لوگوں کے سامنے آتا ہے، جبکہ پچھلا جو ٹکڑا ہے اس کو ہر دفعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض محدثین نے جب بیان کیا تو اس میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی منقبت بیان کرنا مقصود تھی، تو پچھلا ٹکڑا بھی بیان کر دیا۔ تو بہرحال سارے محدثین کو خائن کہنے والے مرزا صاحب خود کئی مقامات پر اس طرح کر جاتے ہیں کہ پوری حدیث پیش نہیں کرتے، جبکہ جو ان کے مخالفین ہوں گے، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو ان کی ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ان کے اصل جو مخالف ہیں، جو مطلب 2 انتہائیں ہیں، دوسری انتہا والے جو نواسب ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے دل میں نفرت اور بغض رکھتے ہیں، وہ ان کو یہی بلیم کریں گے کہ آپ وہ حدیث پوری پیش نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ وہ پوری پیش کریں تو ان کے بقول، ناسبیوں کے بقول، ان کا موقف ثابت ہوگا۔ تو یہاں ہم یہ بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم روافض اور نواسب کے درمیان میں اہل سنت کا جو موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نہ اہل بیت کے احترام میں ذرا برابر کمی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ صحابہ کرام کے احترام میں ذرا برابر کمی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی دفاع کریں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب ان کا بھی دفاع کریں گے، اور اگر کوئی شخص اہل بیت کی شان میں تنقیص کرنا چاہے گا تو ہم اس کے بھی رد کریں گے، کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہمارا جو موجودہ گفتگو کا سلسلہ ہے، اس میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دفاع ہوگا۔ میں بتانا تو یہ چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب خود اس حدیث کو مختصر پیش کرتے ہیں اور اپنی منطق کے مطابق خود 2 نمبری کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث کو مختصر پیش کرنا، پس منظر کو حذف کر دینا، صرف ان الفاظ سے استدلال کرنا جو آپ کو چاہیے ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ 2 نمبری اور خیانت ہے۔ تو یہ سارے محدثین پر فتویٰ لگانے والے مرزا صاحب خود کیا کہتے ہیں؟ خود کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو۔ جگر کا ٹکڑا ہے،
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اپنے جسم کا حصہ لخت جگر کہہ سکتے ہیں، جزو لا ینفک کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک تعلق کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی 3729 نمبر 3729 نمبر روایت ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا لخت جگر ارشاد فرمایا کہ یہ میری لخت جگر ہیں۔ تو مرزا صاحب نے صرف اتنا ٹکڑا اس موقع پر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ تو جو جگر کا ٹکڑا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال خود لے کے آؤ۔ تو مرزا صاحب کیا یہ 2 نمبری نہیں کہ آپ نے پوری حدیث کوٹ نہیں کی، لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جگر کا ٹکڑا کیوں قرار دیا، کس موقع پر قرار دیا، کس وجہ سے قرار دیا؟ ادھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پوری بات بتاؤ، یہ لوگ لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے اہل سنت، اور صرف اتنا ٹکڑا لا تسبوا اصحابی پیش کر دیتے ہیں۔ پچھلا ٹکڑا کیوں نہیں بتاتے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا تھا؟ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک بدھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے، تو اس لیے چھپاتے تھے اندر کی بات ہو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور بھائی پوری گال دسو امت نو۔ تو اگر وہ 2 نمبری ہے مرزا صاحب، لا تسبوا اصحابی والے ٹکڑے سے پچھلا پورشن حذف کرنا اگر 2 نمبری ہے، تو یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو اس کا پس منظر پیش نہ کرنا کیا 2 نمبری نہیں ہے مرزا صاحب؟ اور وہ جو موقف ہے وہ بعض اوقات ناسبی جو لوگ ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ دکھی رہیں ان سے۔ یہ بالکل مرزا صاحب یہ جس طرح کی آپ کی روش ہے نا، بالکل سیم ناسبیوں کی روش ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تنقیص ڈھونڈنے کی اور اسے نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی کبھی ہوئی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ دیکھو ایسی غلطیاں کرنے والے صحابی تھے نعوذ باللہ، اور یہ تھے وہ تھے۔ بالکل ناسبیوں کا جو دوسری طرف انداز فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ دیکھو جی علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسے کر دیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے ایسے کر دیا۔ تو بالکل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، کبھی وہ کبھی وہ۔ آپ دیکھیں کہ ناسبی جو ہیں وہ اہل بیت سے اسی طرح کی دشمنی کماتے ہیں جس طرح رافضی صحابہ کرام سے کماتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث کو تروڑ مروڑ کر ان سے اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بدعتی بتاتے ہیں نعوذ باللہ، جیسا کہ آگے ہم بیان کرنے والے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تارک بتاتے ہیں، انہیں اہل بیت کا دشمن بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ناسبی جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت کا منہج ہے اعتدال والا، دیکھیں معصوم عن الخطا نہ صحابہ کرام تھے نہ اہل بیت ہیں، اہل بیت سے بھی غلطی ہو سکتی تھی اور ہوئیں بھی غلطیاں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی بات آ رہی ہے۔ تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، نہ ان کو اچھالنا ہے، نہ ان غلطیوں کی بنا پر ان اہل بیت کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی بات رکھنی ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کوئی دل میں بات رکھنی ہے، یا ان کو برا بھلا کہنا ہے، یا ان کو بدعتی کہنا ہے نعوذ باللہ، یا ان کو مشکوک بنانا ہے، جس طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بناتے ہیں۔
تو ہم تو اہل سنت بالکل درمیان کی راہ پہ، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اور آپ نے اتنا ہی ٹکڑا پیش کیا کہ جگر کا ٹکڑا ہے، بس اگلا پچھلا کچھ بھی بیان نہیں کیا، ساری حدیث آپ نے حذف کر دی، اور صرف ایک جو کلمہ ہے، ایک جملے کا آدھا حصہ وہ آپ نے پیش کر دیا، پھر بھی آپ 2 نمبر نہیں ہوئے۔ لیکن جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تھی یا دیگر صحابہ کرام کی بات تھی تو آپ نے اسے کہا کہ یہ خیانت ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، دلائل النبوہ بہقی میں جو الفاظ ہیں وہ ذرا زیادہ واضح ہیں، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيِ، آپ وحی لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اتنے الفاظ جب کوٹ کیے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ یہودیوں والا طرز عمل ہے، یہ مکاری ہے، یہ دیانتداری کے خلاف ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ نے بولے، اور سمیت محدثین کرام کے بھی حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور دیگر بڑے بڑے کبار محدثین وکانہ یکتب الوحی اتنا ہی ٹکڑا پیش کرتے تھے۔ اور شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ جنہیں آپ حق گو عالم دین کہتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی ٹکڑا پیش کر گئے کہ وکانہ یکتب الوحی۔ اور آپ کا جو فتویٰ تھا یہودیوں والی روش، یہودیانہ طریقہ کار ہے، اور یہ 2 نمبری ہے، اور یہ خیانت ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے الزام تراشی جو ہے وہ دیگر محدثین اور اہل حدیث اور اہل سنت کے ساتھ ساتھ شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ پر بھی فٹ ہو گئی۔ جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی، کانا یکتب الوحی آدھی و اینا ٹوٹا چک دینے اس حدیثیوں، میں تو انہوں پوری حدیث سنانا ہوں آج۔ اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے۔ یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ، میرے استاد ہیں شیخ زبیر لزئی المتوفہ 1435 ہجری، انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جلد 2 میں بس یہ لکھا کانا یکتب الوحی کہ حضرت معاویہ وہی لکھا کرتے تھے، دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا، 2506 نمبر حدیث۔ میں نے اس کو مکتبۃ الشاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا، وہ نکال لیا۔ بھائی جی کمپیوٹر سے جھوٹ نہیں ماردا، مولوی تو چھپا جائے گا، کمپیوٹر تو نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کی ہے۔ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں، اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر حق پر ہے پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں، پوری بات بتائیں پبلک کو، پوری اپنے گاٹے فٹ ہوندی ہے۔ اہل سنت کا طریقہ یہ کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہیں ہو جاتے۔ سورۃ البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، وہ لعنت سے بچتے ہیں، وہ لعنتی لوگ نہیں ہوتے۔ جو سنی ہوگا صحیح، وہ لعنتی نہیں ہوگا، یہ ٹنی ہے سارے۔ میں یہ کہوں ٹنی، سنا کے سنی ٹنی، اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو۔ تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر، انہوں نے تو صرف لکھا وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے دسنا جناب کی لکھ دے سر، اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اے جی پائی ٹوٹا بھی چکڑ لیا انہوں نے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي، اے پوری گال سی جے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي۔ دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے، آپ بےایمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے، بے عزت ہوں گے۔ یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا، یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو۔ اور آپ کا یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے، آپ کی جو دوگلی پالیسی ہے، وہ واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ ایک طرف پورا لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ حق گو عالم دین، اور بار بار اس لیکچر میں ریپیٹ کر رہے ہیں اس بات کو، شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ حق گو عالم دین۔ شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین، شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 ایک حق گو عالم دین۔ لیکن جب اپنے خلاف کوئی بات آ گئی تو ان کو بھی رگڑا دے دیا، ان کے طرز عمل کو بھی یہودیانہ قرار دے دیا۔ جو یہودیانہ طرز عمل وہ کیا ہے کہ حق کو چھپا لینا، اگر وہ یہودیانہ طرز عمل رکھتے تھے نعوذ باللہ تو پھر وہ حق کو عالم دین کیسے ہوئے؟
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام کی بات ہو تو پھر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں صرف اتنا ٹکڑا آپ نے پیش کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، اور پھر آپ نے کس بھدے انداز میں وہ چیز بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو۔ بھئی اعمال کیوں نہیں درست؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، جنت کی بشارتیں انہیں دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کاتب وحی ہیں۔ ابھی اعمال درست نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ہم پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ وہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا آپ کا کہ انہوں نے ظلم و ستم کر دیا اپنے دور میں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ تو جھوٹی کاروائیاں ہیں نا ساری مرزا صاحب۔ سچ ایک بھی آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ ان کے اعمال درست نہیں تھے، ایک بات بھی آپ آج تک پیش نہیں کر سکے صحیح سند کے ساتھ جس میں کہ وہ نعوذ باللہ کوئی فاسق فاجر ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آپ جو الفاظ درمیان میں لگا رہے ہیں کہ اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے تو اعمال تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے درست تھے، آپ اپنے اعمال کی فکر کریں اور اپنی آخرت کی فکر بھی کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کو خال المومنین ہونا کوئی نفع نہیں دے گا، کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی سگی بیٹی کو کہا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے آپ کو نہیں چھڑا سکوں گا۔ جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں اعمال لے کر آؤ، لیکن جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے، جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے وہ کدھر رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی نفع ہوگا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے اعمال درست نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ بت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو جو جگر کا ٹکڑا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اعمال خود لے کے آؤ، تو جو چوتھے محلے کا رشتہ دار ہے انڈائریکٹلی وہ کدھر رشتہ داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اس کو نفع ہوگا؟ نعوذ باللہ، یہ سخت توہین آمیز جملے ہیں مرزا صاحب۔ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو آپ کو سننے والے ہیں جب تک آپ کی اندھی تقلید میں مبتلا رہتے ہیں اس وقت تک تو وہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں آپ کی ان باتوں کو، لیکن جب اللہ انہیں ہدایت دے دیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اس وقت بھی ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ توہین اور گستاخی ہے، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، ہماری آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے ہم اسے اس وقت سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ واقعی توہین یا گستاخی ہے نہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ضرور تھا اس وقت بھی۔ آپ نے کہا کہ یہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم یہاں یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اخروی حوالے سے تو ہم بالکل ڈسکس نہیں کریں گے، کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ ہم صرف اس دنیا میں بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند تھا کہ نہیں؟ اور اب بھی کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عقیدت اور احترام کا ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں صحابیات اور بھی تھیں، زاہدات، عابدات، صائمات، قانتات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحابیات تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو ایک عقیدت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے ہے وہ اور بہت سی صحابیات سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی ہے۔ اس دنیا میں تو کم از کم مرزا صاحب آپ بھی مانتے ہیں نا کہ فائدہ، نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اگر یہ صحابہ کرام کی طرح، عام صحابہ کرام کی طرح ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لخت جگر نہ ہوتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے نہ ہوتے، تو کیا ان سے اس قدر عقیدت و احترام جو اب ہے کیا ہوتی؟ یقیناً نہیں۔ باقی صحابہ سے محبت ہے
لیکن ان صحابہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کی ایک اور جہت بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے استاذ کا کوئی بیٹا ہو، ہم اس کا ادب احترام کرتے ہیں، ہمارے استاذ کا بیٹا ہے، ہم اس سے جھڑکتے نہیں ہیں، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے، کئی مواقع آ بھی جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے استاذ کا بیٹا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری آپ کی لخت جگر، آپ کے نواسے ہوں اور آپ کے دیگر رشتہ دار ہوں، تو کیا ان کا ہم ادب و احترام نہیں کریں گے؟ کیا یہ چیز دنیاوی اعتبار سے کم از کم انہیں فائدہ نہیں دے گی؟ یقیناً دے گی، اور ہم تو کہتے ہیں اخروی اعتبار سے بھی فائدہ دے گی، اس پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ انتہائی توہین آمیز جملہ ہے کہ یہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں اپنی رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہوں تو میری رشتہ داری کا خیال کرو تم، حالانکہ وہ کہتے بھی تو تب بھی ٹھیک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے نا، برادر نسبتی تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ بات کہتے تب بھی درست تھا کہ ان کا ادب و احترام، اس کا ایک اور ہمارے ہاں پہلو نکل آنا تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو کبھی نہیں کہا ایسے۔ لیکن کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نہ کہنے کے باوجود کیا ان کا ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، کیا وہ قابل قدر اور قابل احترام نہیں ہے؟ اگر کسی شخص کا اپنا سالہ ہو، مرزا صاحب آپ کا جو سالہ ہو، آپ کا جو برادر نسبتی ہو، اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو آپ کو غصہ لگے گا نا، آپ کو برا لگے گا کہ میرے سالے کو کوئی بدنام کر رہا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے برادر نسبتی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں آپ اتنی توہین امیز باتیں کر جاتے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ کے سامنے یہ باتیں لائی جائیں گی نا۔ آپ تو اسے صحابہ کرام پر فٹ کرتے ہیں، ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حوض کوثر سے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ روک دیا جائے گا، ہم بتائیں گے کہ صحابہ کرام ہیں مراد کے نہیں، لیکن کم از کم آپ جیسے جو لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ اسی عقیدے و عمل پر چلے گئے دنیا سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے دین کا کیا حال کیا تھا۔ آپ کی رشتہ داری کو معاف نہیں کیا، آپ کے رشتہ داروں کو انہوں نے نعوذ باللہ ان کی توہین و تنقیص کرنے کی کوشش کی دنیا میں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے؟ آپ کے سالے کو کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے، کوئی دین کا دشمن کہے، کوئی بدعتی کہے، آپ کو مناسب نہیں لگتا، اگرچہ وہ بدعتی ہو تب بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یار چلو اچھے انداز میں ان کی اصلاح کر دی جائے، ان کو بدعتی کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برادر نسبتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی زبان کھلی ہوئی ہے، کہتے چوتھے محلے کا رشتہ دار۔ آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کہ آپ کا جو سالہ ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ چوتھے محلے کی رشتہ داری کہاں سے لے کر آ گیا ہے کہ میں اس کا خیال کروں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی عقل مند تو نہیں کہ بیوقوف ہوگا، کوئی بے حس ہوگا، اسلام کو نہیں جانتا ہوگا، انسانیت کو نہیں جانتا ہوگا، وہ تو 100 بار کہے گا نا، لیکن سلیم الفطرت شخص تو ایسا نہیں کہے گا نا۔ کتنا اس کا رشتہ کیسا ہے؟ زوجہ جو ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ تو اس کو تو جدا ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک قالب ہیں، ایک قالب اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اس کا جو بھائی ہے تو گویا آپ کا بھائی ہوا، تو یہ رشتہ داری کیا قابل قدر اور قابل احترام نہیں، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ تو یہ توہین امیز جملہ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولا کہ وہ چوتھے محلے کا رشتہ دار کہاں رشتہ داری لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی نفع ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ہی آپ سے نمٹے۔ یہ باتیں ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، ہمارے سالے کے بارے میں، ہمارے برادر نسبتی کے بارے میں کوئی بات کرے کوئی تیسرا بندہ، ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنی رشتہ داری کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو پھر ہمیں کیوں نہیں دکھ بلولا ہوگا۔
تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر اتنا ہی ٹکڑا پیش کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے لیکن پھر بھی خیانت نہیں ہوئی، اور پوری حدیث کوئی اگر آپ کو پیش کرے کہ دیکھو پوری حدیث ایسے تھی کہ صحیح بخاری میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 3729 نمبر، اور اس میں جو واقعہ ہے میں پس منظر آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ یہ بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت ناگوار گزری، اس بار وہ بہت پریشان ہوئیں، بہت دکھی ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، آ کر عرض کرنے لگیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انک لا تغضب لبناتک، آپ کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے زیادہ غصے میں نہیں آتے، بیٹیوں کو کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو آپ برداشت کر جاتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اتنے پرجوش نہیں ہوتے، آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کے جو بیٹیوں کے خاوند ہیں بسا اوقات ان پر کوئی زیادتی کر دیتے ہیں تو آپ ان کی طرفداری نہیں کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی نہیں طرفداری کرتے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ناسبی جو ہیں وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں، کئی ناسبیوں نے یہ بات لکھی بھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خوش نہیں رکھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے رہے ان کی بیٹی کو دکھی کر کے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دکھ ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے، لیکن اس سے یہ اخذ کر لینا کہ وہ دکھی رکھتے تھے اور ساری عمر دکھی رہیں، یہ خیانت ہے۔ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دکھ دیا بھی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تو ہم کون ہوتے ہیں آج کہ ہم کٹہرے میں کھڑے کریں کہ علی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ یہ ظلم و ستم کر دیا اور ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ کے ماں باپ کے درمیان بھی بسا اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ وہاں کٹہرا لگا کر کھڑے ہوں اور ایک کو کہیں تم غلط اور ایک کو کہو صحیح، حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے اکثر اوقات غلطی کس کی ہے۔ ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں اور آپ کے جانثاروں کے بارے میں ہم کیوں کٹہرا لگا کر کھڑے ہو جائیں؟ ہم کہیں کہ یہ دیکھو یہ علی رضی اللہ عنہ کو کس نے حق دیا تھا کہ نبی کی بیٹی کو دکھ پہنچاتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ناسبیوں کا طرز عمل ہوگا، اور بالکل اس کے الٹ رافضیوں کا طرز عمل ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو خطا ہوتی نہیں، جھوٹ بنا کر منسوب کرتے ہیں اور پھر اسی بنا پر صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر فی الواقع کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم اس کی وجہ سے اس صحابی کو مطعون کرنا اور اس کو بدعتی کہنا اور نعوذ باللہ پتہ نہیں ان کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات سمجھنے کے لائق ہے مرزا صاحب، اور ان کے جو معتقدین ابھی تک ان کے معتقد ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کتنے دکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے، یہ سارے لوگ کہتے ہیں، تو آج میں بھی اس بات کو مان رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے چچا زاد جو وہذا علی ناکح بنت ابی جہل، یہ علی رضی اللہ عنہ جو ہیں میرے خامند، وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، تو ابھی بھی آپ میری طرفداری نہیں کریں گے، میرے حق میں بولیں گے نہیں، غصے میں نہیں آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی غصہ آ گیا، ناراضگی کا اظہار آپ نے فرمایا، وہ اس طرح کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک کافر سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے ابو العاص بن ربی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، فحدثنی وصدقنی، انہوں نے مجھ سے جو بات کی، جو عہد معاہدہ کیا، بالکل اس کی وفا کی، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، مسلمان بعد میں ہوئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ سنانا مقصود تھا کہ علی تم تو میرے چچا کے بیٹے ہو اور تم شروع سے مسلمان ہو، تو تم کیوں میری بیٹی کو دکھ پہنچا کر مجھے غمگین کر رہے ہو؟ بتانا یہی مقصود تھا۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے
کہ انہیں کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل واحد، اللہ کی قسم میری بیٹی اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی کسی ایک شخص کے نکاح میں کبھی نہیں جمع ہو سکتی۔ اور یہ تنبیہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو فَتَارَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو پیغام نکاح بھیجا ہوا تھا اسے ختم کر دیا اور نکاح نہیں کیا۔ تو یہ ایک پس منظر تھا۔ اب ناسبی اس کو اگر اٹھائیں اور اچھالیں کہ دیکھو علی دکھ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اور انڈائریکٹلی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا تھا، تو یہ ٹکڑا مرزا صاحب آپ نے حذف کر لیا اور اتنا ٹکڑا پیش کر دیا کہ فاطمہ جو ہیں وہ جگر کا ٹکڑا ہیں۔ یہ کس موقع پر کہا تھا؟ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کو سرزنش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو دیکھو اگر وہ اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، یا لوگوں کے دلوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عزت و عظمت کو کم کرنے کی کوشش کریں، ایسی باتیں کریں، وہ بھی مجرم ہیں۔ اور بالکل اگر آپ ایسے ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اگر یہ کوشش کریں، یہ بھی مذموم ہے مرزا صاحب۔ بالکل ایک ہی طرح، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اہل سنت والجماعت کا جو راستہ اور ان کا منہج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا آپ کے خاص رشتہ دار اہل بیت ہوں، کسی کی بھی بے ادبی، کسی کے بارے میں زبان درازی، کسی کے بارے میں دل میں رنج رکھنا، کسی سے عقیدت و احترام کم کرنا بالکل جائز نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر قائم اور دائم ہیں۔ تو مرزا صاحب اگر آپ نے یہ پورشن سارا ہی حذف، آپ نے تو ساری حدیث ہی حذف کر دی اور ایک ٹکڑا لے لیا، اور اس سے آپ مجرم اور خائن اور 2 نمبر نہیں بنے، تو اہل سنت اگر لا تسبوا اصحابی والا ٹکڑا پیش کرتے ہیں اور پچھلا پس منظر نہیں پیش کرتے، تو وہ مجرم کیسے بن گئے ہیں؟ ہاں اہل سنت ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا۔ اہل سنت کی کتابیں دیکھیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے مدارس میں حدیث کی کتابیں کسی نہ کسی صورت پڑھائی جاتی۔ اہل حدیث کے مدارس میں درجہ بدرجہ بترتیب اور تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں، اور جو ہمارے احناف بھائی ہیں ان کے مدارس میں آخری سالوں میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ پڑھتے ہی ہیں نا، اور ان میں یہ ساری باتیں لکھی، اور پھر ترجمہ اور تشریحات اور تفسیرات یہ بھی اہل سنت کے علماء نے کی ہیں۔ ان میں بریلوی احباب بھی ہیں، دیوبندی علماء بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں، سب نے احادیث کی کتابوں کے ترجمے بھی کی ہیں، شروحات بھی کی ہیں، سب نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ تو کیا کسی نے حدیث کی کتاب سے اسے نکال دیا ہے کہ آپ 2 نمبر ہونے کا اور یہ خائن ہونے کا ان پر یہ تانا کس رہے ہیں؟ ورنہ تو آپ بھی خائن ہیں، آپ نے بھی کبھی پوری پیش کی ہوگی، لیکن یہاں پر آپ نے اتنا ہی پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس بات پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ خائن ہو گئے، لیکن آپ کی جو منطق ہے، دوسروں کو آپ تانا دیتے ہیں، اس کے مطابق تو آپ بھی خائن اور 2 نمبر ہیں، اور یہ یہودیانہ روش ہے۔ یہ دراصل جو آپ توہین آمیز جملے کہتے ہیں، یہ آپ کو اسحاق جھالوی صاحب کی طرف سے وراثت میں ملے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب بھی ایسے ہی محدثین کرام پر جو کیچڑ اچھالتے تھے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ اہل سنت 2 نمبر ہیں، اور فتویٰ سب محدثین پر لگ گیا، جس طرح ہم پیچھے وہ پورا تفصیل کے ساتھ اور سکین پیش کر چکے ہیں تمام محدثین کی کتابوں سے۔ تو بالکل اسی طرح آپ نے انہیں خائن کہا، جھالوی صاحب بھی خائن کہتے تھے اور 2 نمبر کہتے تھے، کبھی نرم الفاظ میں تھوڑا سا تکیے کی چادر کو اوڑھ کر، اور کبھی کھلے عام بھی کہہ دیتے تھے۔ اب جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ایک موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت بھی انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ پردہ ڈال جاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ پردہ رکھ جاتے ہیں یا پردہ ڈال جاتے ہیں، اس لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں یہ آ گیا ہے، حق لکھنے والے بھی تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے۔ کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا، وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔
کہتے ہیں امام بخاری نے پردہ رکھ لیا، پردہ ڈال دیا، ان کا الو سیدھا ہو گیا۔ لیکن حق کہنے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وہ الفاظ یا وہ روایت ذکر کر دی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کی۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خیانت کی، یا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جان بوجھ کے حدیث چھپا لی تاکہ لوگوں کا الو سیدھا ہو جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ پردے رکھتے تھے لوگوں کے، نعوذ باللہ۔ اور جن باتوں کی اور جن روایات کی بنا پر ایسا کہتے ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی کنٹرولڈ حدیث بیان کی ہے، حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن حدیثیں تو سامنے آ جانی تھی نا، تو پھر جناب فلاں نے وہ حدیث پیش کر دی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی۔ امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اور اس سند پہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے، میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے، پورا لپے لباب۔ تو یہ ایک خفیہ سازش ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑا تھوڑا اسے کہتے ہیں کہ سلو پوائزن جو ہے نا، آہستہ آہستہ زہر ڈالتے ہیں، آہستہ آہستہ زہر ڈالتے ہیں، لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ایک دم کہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں۔ جھالوی صاحب بھی کہ امام بخاری جو ہے نا وہ پردہ ڈال جاتے ہیں، پردہ رکھ جاتے ہیں، لوگوں کا الو سیدھا ہو جاتا ہے امام بخاری کے اس طرز عمل کی وجہ سے، لیکن حق کہنے والے بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ حق نہیں کہا۔ اور پھر مرزا صاحب کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی کنٹرولڈ سی حدیث بیان کی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جان بوجھ کے دیگر پورشن جو ہے اس حدیث کے حذف کر دیے، اور جو روایت امام صاحب نے پیش کی ہے اس میں وہ باتیں نہیں نقل کی، جبکہ ہم پہلے بھی یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے حذف کر دیے، یہ کنٹرولڈ حدیث بیان کی، وہ الفاظ ثابت ہی نہیں تھے۔ ویسے تو مرزا صاحب کہتے ہیں ضعیف روایات اور منقطع روایات فتنہ ہیں، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن خود نہیں بچتے۔ وہ روایت ہم نے بیان کیا کہ اس روایت میں انقطاع ہے، جس روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی بیعت یا خلافت کے حوالے سے بات چیت کو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار ہے، کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار قرار دیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار کو۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع بعد ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسن وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، فقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسریٰ کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج جال تم نے ہرقل لیا، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو با یہ ان بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدہ ولا فی اہل بیتہ، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدہ،
بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا, جھوٹ بولتا. امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعتراضاً کوئی بات کر دی وہاں پہ. لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی, کیا اعتراضاً بات کی تھی, وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سجھائی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں, اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو. اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سنتے تھے یہ بات, اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت امیر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بکواس بند کر, یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے, یہ کیسر و کسرہ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا. یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا, اور باقی کتابوں میں یہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی کا بیٹا ہے نا. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. ٹھیک ہے, یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستدل حاکم میں ملتی ہے. جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا, بھئی عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا, دیکھو کڈی بڑی کہانی کرائی, کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن. تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر, اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے. وہ جو الفاظ ہیں وہ منقطع روایت ہے, محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں ہے. اب جب ایک منقطع روایت اور جو ضعیف روایت ہے جو کہ السنن الکبریٰ نسائی میں 11427 نمبر پہ اور مستدرک حاکم میں 8483 نمبر پہ موجود ہے, تو وہ محمد بن زیاد کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہ ہونے کی وجہ سے وہ روایت مردود ہے, ضعیف ہے, منقطع ہے, غیر ثابت ہے. اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غیر ثابت ٹکڑے کو پیش نہیں کیا جو آپ کے باطل عقیدے کا جو ہے نا وہ ایک ستون بن رہا ہے, اسی پر آپ کی بنیاد اور آپ بار بار اسے بیان کرتے ہیں, تو امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کس چیز کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو امت پر احسان کیا ہے کہ ضعیف روایت ایک ضعیف ٹکڑا تھا اسے پیش نہیں کیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ضعیف روایتوں کو بھی اپنی صحیح میں صحیح کہہ جاتے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اگر ایسا کر بھی جاتے تب بھی کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پوری امت جو ہے نا وہ اس پر اتفاق کر لیتی صحت کا. علماء بیان کر دیتے کہ دیکھیں فلاں روایت جو ہے اس میں انقطاع ہے, لہٰذا وہ صحیح نہیں ہے. یہ روایت, یہ ٹکڑا امام صاحب نے اسی لیے پیش نہیں کیا کہ یہ تو ضعیف تھا. اور مرزا صاحب آپ بھی خدا کا خوف کریں, لوگوں کو پمفلٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ اور اس کے سرے ورق پہ یہ لکھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ صرف صحیح الاسناد احادیث, صرف صحیح الاسناد احادیث, ضعیف روایات سے کہ فتنے سے بچو جی. تو یہ فتنہ خود آپ نے ڈال دیا امت میں. یہ روایت کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز عمل اور طرز حکومت کو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسرا کا طریقہ قرار دیا, اور بالکل یہی الفاظ جو ہیں جھالوی صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولتے تھے کہ ادھر کیسر رکھ لو ادھر معاویہ. صرف چہرہ بدلتا, وہ کیسر ہے معاویہ, اداں دے محل ہے, اداں ہی دربان ہے, اداں ہی سارا سونا چاندی, فرق کی ہے؟ کچھ اس تو بعد دیاں جنگاں کوئی اسلامی جنگاں نہیں, انہوں جڑا جہاد ہونا دین دے دیہات نو بدنام کرتا. یہ لٹیرا پانا کہ لوگوں دے خزانے کھود ملک لٹو. یہ جدو دا دور آ گیا انہوں نے فتوحات بڑی ہوئی, جڑا جرم ملا انہوں خوبی بنا دے. اگر ملک ہی کھونے کو فتوح بہت نیکی ہے, ہلاکو کھانے تھوڑے کھوئے. چنگیز نے دنیا فتح کی, سکندر آ گیا تو ملک پہ. دین گناہ ہے کسی دا ملک کھونا. نعوذ باللہ. غیر مسلم اور کافر اللہ کے دشمن جو تھے ان کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملانے کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ ضعیف روایت, یہ منقطع روایت. اور آپ دھڑلے سے ابھی تک بیان کرتے ہیں مرزا صاحب, کیا آپ رجوع کریں گے؟ کیا آپ توبہ کریں گے اس بات سے کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگاتا تھا اس ضعیف روایت کی بنا پر, میں توبہ کرتا ہوں, یہ تو ضعیف روایت مجھے معلوم ہو گیا. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں معلوم تھا تو اب معلوم ہو گیا نا, آپ توبہ کر لیں, آپ رجوع کر لیں.
لوگوں کو بتائیں، حق بتائیں. حق گوئی یہ ہوتی ہے نا مرزا صاحب. یہ کون سی حق گوئی آپ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ روایت ضعیف ہے، پھر بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی آپ کے پمفلٹ میں موجود ہے، پھر بھی آپ کی ویڈیوز آپ کے لیکچرز میں موجود ہے، آپ اس سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. حق گوئی کہاں سے آئی مرزا صاحب؟ تو بہرحال یہ جو ایک ضعیف روایت تھی، اس کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی تان کرنے کی کوشش کی آپ نے. جہلوی صاحب نے بھی کئی موقعوں پر امام بخاری رحمہ اللہ پر طنز کیا. آپ نے بھی کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی کنٹرول سی حدیث بیان کی، حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی جی، اور یہ دیکھیں جی وہ حق بیان کر دیا فلاں فلاں نے. یہ وہ حق تھا مرزا صاحب جس کو آپ حق کہہ رہے ہیں، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا، ہم انتظار کریں گے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. تو یہ ایک ضعیف جو روایت تھی، اس روایت کی بنا پر مرزا صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، پرویز مشرف جو ڈکٹیٹر تھا، ایک مذموم شخصیت مسلمانوں کے ہاں، خصوصاً پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے ہاں، اس سے ملا دیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ڈکٹیٹر تھا نا پرویز مشرف، اس کے الفاظ کہتے ہیں یہ بالکل معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہی معاملہ کیا، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، امت کے وسیع تر مفاد کے اندر انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو، معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں. وہی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں، جی وہی ہے کام، وہی ہے. تو امت کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں. یہ الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے کہ یہ پرویز مشرف نے بولے تھے. اور آج بھی آرمی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، اگر لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ آرمی اوورٹیک کرنا چاہتی جمہوریت کو، وہ اسی طرح کے الفاظ بولتے ہیں. آج بھی اشارہ اسی طرف کر رہے ہوتے ہیں کہ فوج شاید اوورٹیک کرنا چاہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ میرے عزیز ہم وطنوں، امت کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کیا. بنیاد کیا ہے؟ وہ ضعیف روایت، وہ منقطع روایت، اس کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو پرویز مشرف کے ساتھ نعوذ باللہ ملا رہے ہیں. کہتے ہیں پوری حدیث سنن نسائی کبریٰ اور مستدرک حاکم میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا، اور پھر آگے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسریٰ کے عمل کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ٹکڑا بنیاد تھا. یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مرزا صاحب، اب بھی بتا رہے ہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اب آپ کے جو سننے والے ہیں یا آپ کو جو ماننے والے آپ کے فالورز ہیں، وہ آپ سے مطالبہ کریں، حق یہی بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ دیکھیں ایک اتنا بڑا گھناؤنا الزام کیسر و کسریٰ ہونے کا یا ان کی طرز بادشاہت کا جو سیدنا معاویہ پر آپ نے لگایا، وہ ثابت نہیں ہوا، وہ غیر ثابت ہو گیا، سند منقطع ہو گئی. آپ اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ رجوع کر لیں، سمجھیں کہ حق وہ ہیں، اور پھر ہم جو خیانتیں اور جو جہالتیں بتائی ہیں سب سے رجوع کر لیں تو واقعی حق وہ ہیں. لیکن اگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، رجوع بھی نہیں کرتے، ریکارڈ بھی نہیں کرواتے، لوگوں کو بھی نہیں بتاتے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ مرزا صاحب خیانت سے کام لیتے ہیں، وہ حق گوئی نہیں کرتے ہیں بالکل بھی. تو مرزا صاحب جسے فتنہ کہتے تھے، وہی ضعیف روایات انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں، انہیں سے اپنا موقف ثابت کیا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کیسے وہ حق گو کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں بیان نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی والا جو ٹکڑا ہے، یہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، پچھلا پورشن بیان کیوں نہیں کرتے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی نزیبہ بات کی تو آپ نے فرمایا بھی میرے صحابہ کو برا نہ کہو. تو کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا کیوں بیان نہیں کرتے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا. تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ تو اولین صحابہ کو کہا گیا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالیاں نہیں نکالنی. حضرت خالد بن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی. تو جو معافیاں مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حضرت معاویہ اور ابو سفیان، وہ مولا علی پر لعنت کروائیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا. تو کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آ جائے کہ یار یہ تو
اولین صحابہ کو ہی کہا گیا تھا کہ میرے سینئر صحابہ کو گالی نہیں نکالنی ہے. کہ خالد ابن ولید جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی گالی عبد الرحمن بن عوف کے حق میں برداشت نہیں ہو رہی, تو جو معافی مانگ کے طلقاء ہیں فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں, حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہما, وہ اگر مولا علی پر لعنت کروائیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ اہل بیت پر لعنتیں کروائیں, ممبروں پر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ تم لعنت کرو. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے ڈر جائیں, اللہ سے, اس جھوٹ سے توبہ کر لیں, ورنہ یہ جو لعنت ہے نا, جھوٹوں پر لعنت والی بات, یہ آپ پر پہنچ جائے گی کسی نہ کسی دن, پہنچ بھی رہی ہوگی, اور جب یہ حتمی طور پر پہنچ گئی تو آپ کا بیڑا گرک دنیا آخرت دونوں میں ہو جائے گا. آپ توبہ کر لیں, اس لعنت سے بچ جائیں. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب, ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں اور بتاتے رہیں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی پر لعنت کرنا یا کروانا قطعاً ثابت نہیں ہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو والد گرامی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے, سسر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دیکھیں یہ رشتہ داری بھی, آپ کو ساری رشتہ داریاں بھول گئیں. کیا بیٹی ہونا ہی صرف رشتہ داری ہے؟ وہ بھی رشتہ داری ہے. تو جو باپ کے برابر ہے, سسر جو ہے, بیوی کا جو باپ ہوتا ہے, انسان کا بھی باپ ہوتا ہے, اس کی رشتہ داری کا آپ کو کوئی حیا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں ان پر کہ وہ اہل بیت پر لعنت کرواتے تھے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. مرزا صاحب قیامت تک آپ کے لیے مہلت ہے, اللہ آپ کو قیامت تک زندگی دے اگر, تو آپ قیامت تک آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ ایک صحیح روایت ایسی لے کر آئیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پر لعنت کروائی ہو یا کی ہو, اور یا پھر مرنے سے پہلے پہلے اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے, یا مرنے تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ یہ دلیل پیش کریں, لیکن آپ پیش نہیں کر سکیں گے. پھر آپ نے دوبارہ یہ بات ایک اور کلپ میں دہرائی کہ حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر. ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ. اور حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے؟ فتح مکہ پہ. ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالی نہیں دی. مرزا صاحب اگر آپ ایک روایت پیش کر دیں, جس کتاب سے آپ پیش کریں گے, جس کتاب سے پیش کریں گے اس کتاب کو ہم سونے سے تول کر دیں گے آپ کو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لعنت کرنا یا گالی دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اہل بیت کو, اگر آپ ثابت کر دیں کسی ایک کتاب سے, ایک صحیح سند سے, گالی دینا یا لعنت کرنا یا لعنت کروانا کہ ممبروں پہ چڑھ کے لعنت کرو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر, اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو ہم پوری کتاب کو سونے سے تول کر دینے کے لیے تیار ہیں. اور یاد رکھیں کہ صرف اگر وہ کتاب کئی جلدوں والی ہوگی تو صرف وہی جلد نہیں بلکہ جتنی بھی اس کی جلدیں ہوں گی, جیسا مسند احمد جو ہے وہ 50 جلدوں میں بھی چھپی ہوئی ہے نا, مؤسسۃ الرسالہ والی. اگر مسند احمد میں آپ یہ روایت ہمیں صحیح سند سے نکال کے دیں, کوئی روایت اس طرح کی, تو ہم پوری 50 جلدیں آپ کو سونے کے ساتھ تول کے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ تا قیامت اپنی پوری زندگی میں یہ کر ہی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. آپ جھوٹے الزام ان پر لگاتے ہیں, آپ اللہ کا خوف نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, اپنے بابوں کو جا کر سنائیں جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. تو انہوں نے آدھی حدیث میرے سے, اور پھر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں, اوہ اپنے بابے نو سناؤ, ٹھیک ہے, جنہوں نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا. تو مرزا صاحب کس نے آل امیہ کا جھوٹا دفاع کیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہم دفاع کرتے ہیں اور ہم نے کیا ہے, ہم کرتے رہیں گے تا قیامت, وہ آل امیہ کے فرد ہیں. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, کرتے رہے ہیں, وہ آل امیہ کے فرد ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع ہم کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, وہ آل امیہ کے فرد ہیں. کون سا جھوٹا ہم نے دفاع کیا ہے؟ آپ کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھے تو کیا یہ جھوٹا دفاع ہے؟
کیا آپ کو یہ بتانا کہ یہ جو روایت ہے جس میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف آپ یہ منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرز خلافت کو، حکمرانی کو کیسر و کسریٰ کا طریقہ قرار دیا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ منقطع ہے، کہ آپ کو یہ بتانا جھوٹا دفاع ہے؟ کیا آپ کو یہ بتانا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی ممبر پر چڑھ کے نہ کبھی ممبر سے اتر کے خود لعنت کی یا گالی دی اہل بیت کو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور نہ کبھی کسی سے ممبر پر چڑھا کے لعنت کروائی کسی سے یا گالی دلوائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا اہل بیت کو؟ کیا یہ آپ کو بتانا یہ جھوٹا دفاع کرنا ہے؟ آپ دلیل پیش کریں، ہمیں جھوٹا ثابت تو کریں نا مرزا صاحب، صرف بات کر کے آپ کہیں کہ جھوٹا دفاع کرتے ہیں، جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ آپ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں مرزا صاحب بنو امیہ کی حوالے سے۔ ہم تو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ آل امیہ کے فرد ہے نا۔ تو آپ ان میں سے کسی پر جو آپ نے الزام لگائے ہیں، کوئی الزام آپ ثابت کریں۔ جھوٹے الزام آپ لگاتے ہیں اور تانا ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اہل سنت نے، ہمارے بابوں اور ہمارے بزرگوں نے جھوٹا دفاع کیا ہے آل امیہ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی شخص پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور وہ شخص کافر ہو، تب بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کی طرفداری کرے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے دشمن کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں؟ اگر کفار مکہ بھی اور یہود و نصارہ بھی اگر کسی معاملے میں سچے ہیں اور کسی معاملے میں قابل گرفت نہیں ہیں اور کوئی انہیں مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ عدل کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو اگر کوئی مسلمانوں کے بارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے، ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کسی مسلمان کے لیے عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا جائز ہوگا؟ قطعاً ناجائز ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا آپ نے۔ تو جب یہ کافروں کے بارے میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں تو بالاولیٰ ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بھی زیادہ اولیٰ ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں۔ اسے آپ آل امیہ کا جھوٹا دفاع کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، ہمیں ولا یخافون لومۃ لائم، ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ حق بات کو کہنے سے اس لیے نہیں رک جاتے کہ ملامت گروں کی ملامت سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی مشن میں گامزن ہیں۔ ہم ملامت گروں کی ملامت سے بالکل نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ٹلنے والے ہیں۔ ہم آل امیہ کا، صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سچا دفاع کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی زبانی کافروں کو یہ خطاب کروایا کہ اعملوا، تم عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنی کوشش کرو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب، ہم تو اس بات کے طلبگار ہیں، ہماری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور اگر آپ نہیں آتے پھر انتظار کرنے قیامت کے دن کا۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں، حق اور سچ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کے سامنے اب بھی ہے بہت سا، قیامت کے دن بالکل عیاں ہو کر آ جائے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا دفاع کرتا ہے، کون سچا دفاع کرتا ہے، کون جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فیصلے ہو جائیں گے۔